عظیم عاملین علامہ قاری محمد شفقت عباس صاحب اور ضلع اوکڑہ سے نامور مذہبی شخصیت جناب پروفیسر نظامی صاحب اور معروف روحانی شخصیت عظیم روحانی شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت پیر قاری محمد ساجد محمود قادری صاحب اور ہمارے نہایت مخلص عظیم، میں تو عام طور پر مناسب نہیں سمجھتا مگر وہ ہر جگہ کہتے ہیں میرے بارے کے میرے استاد گرامی جناب حافظ غلام شبیر صاحب چدڑ SHO صاحب پنجاب پولیس۔ اب آپ حضرات کے سامنے ایک خطیب کی جلوہ گری ہونے والی ہے، آپ حیران ہوں گے اور اس حوالے سے بھی حیران ہوں گے کہ اس خطیب کا اعلان بندہ ناچیز کرنے کے لیے خود اٹھا اور دعا کرو کہ اللہ کریم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس خطیب کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ یارو چمنستان خطابت کی نو خیز کلی آپ حضرات کے سامنے تشریف لانے والی ہے۔ چمنستان خطابت کی نو خیز کلی عزیزم محمد واصف صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمیں محظوظ فرماتے ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کا منہاج القرآن کے ایک خطیب کے ساتھ اسٹیج پر تقریری مقابلہ ہوا۔ مقصد موازنہ کرنا یا تقابل نہیں، مقصد اس بچے کی قابلیت اور اس پر فضل الہی کا اظہار ہے۔ جناب پروفیسر طاہر قادری صاحب آپ کے ادارہ میں منہاج القرآن کے ایک خطیب صاحب کے ساتھ اس بچے کا ایک اسٹیج پر مقابلہ ہوا اور یہ الحمدللہ بازی لے گئے۔ جب تنہائی میں دونوں بیٹھے تو خطیب صاحب پوچھنے لگے کہ کیا پڑھتے ہو؟ جی میں ابھی ابتدائی کلاسوں میں۔ وہ کہنے لگے پہلے پڑھ تو لو پھر تقریریں بھی کر لینا۔ اس بچے کا جواب سن کر آپ یقیناً انشاءاللہ کہیں گے سبحان اللہ۔ بچے نے کہا کہ ہر علم کتاب سے نہیں آتا، بات سمجھائیے، ہر علم کے حصول کی تحصیل علم کی کئی قسمیں ہیں، کوئی وادی ہوتا ہے، کوئی کسبی ہوتا ہے۔ اس بچے نے کہا کہ ہر علم ضروری نہیں کہ کتاب سے حاصل ہو۔ یہ بچہ کہنے لگا۔ پوچھنے والے نے اس خطیب نے پوچھا پھر آپ نے کیسے علم حاصل کیا؟ کہتا ہے جی میں نے نظر سے۔ سمجھائیے، یہ بچہ کہنے لگا میں نے نظر سے۔ وہ پھر پوچھنے لگے کہ آپ کس کے شاگرد ہیں؟ تو اس بچے نے جواب دیا میں مفتی رضا رسوا ظریف القادری کا شاگرد ہوں۔ اب آپ نعرہ لگائیں، یہ
بچہ چمرستان میں خطابت کی نوخیز کلی چند منٹ میں اپنے خیالات سے آپ کو معلوم کرتا ہے. آپ نعرہ بھی بلند کرے، اس کے بعد ایک دو بار درود شریف بھی پڑھیں. نحمده ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واما السائل فلا تنهر. آمنت بالله صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک بآواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ اے حبیب کسی سوالی کو نہ جھڑکے، کسی سوالی کو حالی نہ لٹانا. سوالی کو تو وہ جھڑکتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو. اے حبیب اگر کوئی سوالی آپ کے در سے حالی گیا تو تانا آپ کو نہیں مجھے ملے گا. کہنے والے کہیں گے اپنا محبوب بھی بنا رکھا ہے اور دے بھی کچھ نہیں رکھا. میں نہیں چاہتا کہ میری طرف انگلی اٹھے، بلکہ میں چاہتا ہوں جو بھی آپ کے در پہ آئے خالی لوٹ کر نہ جائے. جنابی کے حضرات آج کل دلیل دی جاتی ہے، سبق پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ سے مانگے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگے. اللہ کے علاوہ مانگنا شرک ہے، حرام ہے. ذرا کہنے والے مجھے بھی تو بتا کہ وہ اللہ کا کلام کس سے ہو گیا کہ جب رب تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وہ اما السائل فلا تنہر کہ اے حبیب کسی سوالی کو نہ جھڑکے، کہ اے حبیب کسی سوالی کو نہ لٹانا. نبی کے حضرات ذرا قرآن پاک کھول کر تو دیکھو، وہاں سائل نہیں بلکہ السائل ہے. یہاں جو الف لام آپ کو نظر آئے گا، جی آپ سوچیں گے الف لام لگانے یا ہٹانے سے کیا فرق پڑتا ہے. اردو پنجابی یا سرائکی میں الف لام لگانے یا ہٹانے سے فرق نہیں پڑتا ہوگا، مگر عربی زبان میں الف لام لگانے یا ہٹانے سے بہت فرق پڑتا ہے. عربی زبان میں الف لام کی کچھ اقسام ہیں. عربی زبان میں ایک الف لام جنسی ہوتا ہے اور ایک الف لام استغراقی ہوتا ہے. اگر جنس کا مراد لے تو آیت کا معنی کچھ اور ہوگا، اور اگر استغراق کا مراد لے تو آیت کا معنی کچھ اور ہوگا. میں دونوں معنی عرض کیے دیتا ہوں. اگر جنس کا مراد لے تو معنی بنتا ہے اے حبیب اگر آپ کے در پہ سوالی کروڑوں آ جائیں اور مل کر ایک چیز مانگے یا الگ الگ مانگے تو عطا کرنا، خالی نہ لٹانا. اگر استغراق کا مراد لے تو معنی بنتا ہے اے حبیب اگر آپ کے در پہ سوالی آیا ایک ہو اور چیزیں کروڑوں مانگ لے تو عطا کرنا. ایک ہو تب بھی، کروڑوں ہو تب بھی عطا کرنا، خالی نہ لٹانا. اب رب تعالیٰ نے سوال کی تخصیص نہیں کی، فرمایا کوئی دنیا مانگے تو دے دینا، کوئی علم مانگے تو دے دینا، کوئی جمال مانگے تو دے دینا، کوئی کمال مانگے تو دے دینا، کوئی دین مانگے تو دے دینا، کوئی حوصلہ مانگے تو دے دینا. حتیٰ کہ کچھ بھی مانگ لے عطا کرنا، خالی نہ لٹانا. رب کعبہ کی عزت کی قسم میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بار بھی عرض نہیں کیا یا اللہ تو نے مجھے دے کے رکھا ہے جو سائل کو میں حالی نہ لٹاؤں، جو مانگتے کو میں حالی نہ لٹاؤں. کیونکہ رب تعالیٰ نے پہلے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے. جب کوثر آپ کے پاس ہے تو آپ کے خزانے میں کمی کیا ہے؟ اب آپ سوچیں گے یہ کوثر کیا شے ہے. بعض نے کہا جی کوثر سے مراد حوض ہے، بعض نے کہا جی کوثر سے مراد جنت ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کوثر کا معنی کیا ہے. انا اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کیا، عطیہ کیا. ایک ہوتا ہے دینا اور ایک ہوتا ہے عطا کرنا. دینے اور عطا کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. دی گئی چیز تو واپس لی جا سکتی ہے مگر عطا کی چیز واپس نہیں لی جاتی. رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آپ کو کوثر دیا، بلکہ فرمایا
ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، آپ کوثر کے مالک ہیں، چند دنوں نہیں، چند مہینوں نہیں، چند سالوں نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے آپ اس کے مالک ہیں۔ گرامی کا حضرات، اگر کوثر کو لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو الکثیر و کل شے، ہر شے کی کثرت کو کوثر کہتے ہیں۔ کبھی قلت کوثر نہیں ہو سکتی، ہمیشہ کثرت کو ہی کوثر کہتے ہیں۔ انا بے شک اعطینا کا، ہم نے آپ کو عطا کیا، کیا عطا کیا؟ کوثر نہیں، الکوثر عطا کیا۔ یہ الکوثر کیا ہے؟ جیسے سورہ فاتحہ کے شروع میں الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اس کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اگر ہوتا الحمدللہ رب العالمین تو بننا تھا حمد اس کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اللہ کا تو ہو گیا تمام کوثر، پہلے کوثر تھا، اللہ کا تو ہو گیا تمام کوثر۔ اگر کوثر کو گرامر کے اعتبار سے دیکھیں تو کوثر فعال کے وزن میں ہے، جسے جمع متحل جمع کہتے ہیں، ایک واحد اور ایک جمع۔ جب اس جمع کو پھر جمع کیا جاتا ہے نا تو اسے جمع الجمع کہتے ہیں۔ جب ایک جمع کو جمع کیا جاتا ہے تو اسے جمع الجمع کہتے ہیں۔ جب اس جمع کو پھر جمع کیا جاتا ہے، 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 جب جمع کرنے کی انتہا ہو جائے، جب جمع اپنا دم توڑ جائے تو اسے کوثر کہتے ہیں۔ ربی کا حضرات، کوثر کو سمجھنے کے لیے اس سے نیچے تین الفاظ کو سمجھنا ضروری ہے۔ کوثر سے نیچے قصار، قصار سے نیچے اکثر، اکثر سے نیچے کثیر۔ کثیر کہتے ہیں زیادہ کو، اکثر کہتے ہیں بہت زیادہ کو، اور قصار کہتے ہیں بہت ہی زیادہ کو، اور کوثر کہتے ہیں ہر چیز کی جمع کی انتہا کو۔ کوثر کو سمجھنے کے لیے بیٹھے تو خیال آیا اس سے نیچے قصار کو سمجھنا ضروری ہے۔ قصار کو سمجھنے کے لیے بیٹھے تو خیال آیا اس سے نیچے اکثر کو سمجھنا ضروری ہے۔ اکثر کو سمجھنے کے لیے بیٹھے تو خیال آیا اس سے نیچے کثیر کو سمجھنا ضروری ہے۔ کثیر کو سمجھنے کے لیے بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کثیر کو بعد میں سمجھنا، پہلے میرا قلیل تو سمجھ لے۔ عرض کی جائے اللہ تیرا قلیل کیا ہے؟ تو ارشاد ہوا کل متاع الدنیا قلیلا، دنیا کی ہر چیز میرا قلیل ہے۔ حضرت آدم سے لے کر آج تک جو کچھ عطا کیا ہے اور جو کچھ عطا کیا جائے گا، اگر وہ سمجھ میں آ گیا تو فرمایا تو نے میرا قلیل سمجھ لیا۔ ذرا بتائیے آج تک کوئی سائنسدان، کوئی انسان اس کا قلیل سمجھ سکا ہے؟ نہیں۔ اور جس کا قلیل سمجھ نہیں آتا اس کا کثیر کیسے سمجھ آئے؟ اور جس کا کثیر سمجھ نہیں آتا اس کا اکثر کیسے سمجھ آئے؟ اور جس کا اکثر سمجھ نہیں آتا اس کا قصار کیسے سمجھ آئے؟ اور جس کا قصار سمجھ نہیں آتا اس کا کوثر کیسے سمجھ آئے؟ جس کا کوثر سمجھ نہیں آتا اس کا الکوثر کیسے سمجھ آئے؟ جو کہتے ہیں کوثر ہماری سمجھ میں آ گیا، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں